اس دن کے لیے خود کو تیار کرو جس دن تیرا باپ تجھے نہیں پہچانے گا، تیری ماں جس نے تجھے جنا تھا وہ تجھے نہیں پہچانے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، تیرے وہ دوست جن کے ساتھ تو رات بھر پارٹیز کیا کرتا تھا، جن کے ساتھ رہ کے تو نے اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر دیا تھا، جن کے ساتھ رہ کے تو نے نماز کو چھوڑ دیا تھا، نماز کو ترک کر دیا تھا، وہ دوست تیرے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، یہ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، سروائیو کرتے ہیں، لیکن اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی، کچھ لمحے کے لیے بنائی، کچھ مدت کے لیے بنائی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے بنائی۔ After that the whole universe will be destroyed, each and everything will be finished، سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے، each and everything will be finished، سب کچھ ختم ہو جائے گا، رہے گا بس اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام، بس یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ صاف الفاظوں میں کہیں تو قیامت آ جائے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، اور ہر شخص کو اس کا بدلہ مل جائے گا، اس نے جو دنیا میں کیا ہے اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اور وہ قیامت کیا ہوگی، کیسے آئے گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ الانفطار میں کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی کہ وہ اپنے مردوں کو باہر پھینک، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس نے کیا اعمال کیے ہیں، اس نے کتنے نیک اعمال کیے، کتنے بد اعمال کیے ہیں، سب کچھ جان لے گا۔ سورج لپیٹ دیا جائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے، وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے دوسرے ایک سورہ میں کیا یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے اکٹھا نہیں کریں گے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے کہ جب وہ مر جائے گا؟ اسے لگتا ہے کہ شاید وہ مر گیا دنیا سے، اس کی ہڈیاں پیس پیس ہو جائیں گے اور ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ بلا بلا قادرین علی نسوی بنانا، کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے بلا، میں کیوں نہیں کروں گا، میں قادر ہوں اس بات پر کہ اس کے ہڈیوں کو جمع کروں گا اور اسے ویسا انسان بناؤں گا جس طرح وہ دنیا میں تھا، تندرست انسان ویسا ہی بناؤں گا۔ قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قیامت کا دن آسان دن نہیں ہے، اس دن کی طرح وہ دن نہیں ہوگا، وہ دن 50,000 ایئرز کے برابر ہوگا، ایک دن قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جب سب لوگ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں جو لاسٹ میں آیا ہوگا انسان، سارے مل کر اٹھائے جائیں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، سب کے سب اٹھائے جائیں گے میدان محشر کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ 3 قسموں میں اٹھائے جائیں گے، پیدل چلنے والے، سوار، اور منہ کے بل چلنے والے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یمشون علی وجوہہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منہ کے بل کس طرح چلیں گے، منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا، وہ اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ انہیں منہ کے بل چلائیں گے، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ لوگ منہ کے بل ہی چلیں گے۔ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ علم نفسی نفسی، جب سب کچھ تہس نہس ہوا ہوگا، دنیا میں تھوڑا سا زلزلہ کیا ہوتا ہے، انسان ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے، انسان ڈر کے مارے گھبرا جاتا ہے، شاید ختم ہو گئے، شاید مر گیا، موت آ گئی، لیکن نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو،
اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہوگا، اور جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی مائیں، دودھ پلانے والی عورتیں اپنی بچیوں کو چھوڑ دیں گی، وہ چلی جائے گی، بھاگ جائیں گی دہشت کے مارے، اور تمام حاملہ عورت اپنا حمل گرا دیں گی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ لوگ نشے کسی حالت میں ہوں گے، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ بڑا سخت۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین تھے، بہت پریشان تھے، اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میں کیسے خوش رہوں، میں کیسے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں، حالانکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے لیا ہے، وہ بس انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ اسے اجازت دے سور پھونکنے کی، اور وہ پھونک دے گا، جس پھونک سے سارے کے سارے لوگ، دنیا کے لوگ مر جائیں گے۔ جب صحابہ نے سنا تو انہوں نے اس بات کو بہت بھاری لے لیا، کیونکہ صحابہ کا ایمان بہت ہی مضبوط ایمان تھا۔ ایسی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے تو صحابہ گھبرا جاتے، کچھ صحابہ تو بے ہوش ہو جاتے، ایسی وعیدوں سے، ایسی حدیثوں سے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پڑھا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکل، کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، my Allah is sufficient for me۔ اور روز قیامت اور روز محشر ہر شخص اللہ کے ساتھ ایسے ہی کلام کرے گا کہ بیچ میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ بے بس ہوگا، اسے بے بسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وہ اپنی رائٹ شولڈر نظر ڈالے گا تو اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور لیفٹ شولڈر نظر ڈالے گا تو اس کی اعمال آئیں گے، اور جب آگے نظر ڈالے گا تو دوزخ کی آگ نظر آئیں گی، دوزخ کی آگ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لہذا دوزخ سے بچو، پریپیئر کرو خود کو، قیامت کے لیے خود کو پریپیئر کرو۔ دنیا میں آئے ہو تو دنیا میں اپنی آخرت بناؤ، اپنی آخرت کماؤ، اپنے اعمال کماؤ، جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو بجا لاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعض نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، کہ یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے میرے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے۔ میں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کہ اے عائشہ، بندہ کے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے، پھر اسے درگزر کیا جائے۔ اے عائشہ، جو شخص قیامت کے دن حساب کو لگ گیا، جس شخص کو قیامت کے روز حساب لگ گیا، پوچھ گچھ لگ گئی، اے عائشہ وہ ہلاک ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ جو پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک ہیں، وہ یہ دعا کریں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے۔ تو ہماری کیا اوقات ہیں، ہم کیا کریں گے وہاں اس دن؟ اسی لیے میرے بھائی اور بہنوں، اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کے احکاموں پر چلو۔ ایسا نہ ہو کہ کل روز محشر کالے منہ اٹھائے جاؤ گے، اللہ سے روگردانی کر بیٹھے تو بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس شخص نے میرے ذکر سے روگردانی کی، مجھے یاد کرنے سے روگردانی کی، مجھے بھول گیا، مجھے بھلا بیٹھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی میں تنگی لاؤں، اس کا سکون چھین لوں گا، اس کے دل میں پریشانیاں ڈالوں گا، مصیبتیں ڈالوں گا، وہ کبھی خوش نہیں رہے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، and I will make him blind on the day of judgment، اور میں اسے قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن بڑا ہی خوفناک دن ہوگا، جب سارے انسان نفسی کے عالم میں ہوں گا، جب سارے انسان نفسی کے عالم میں ہوں گے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی زبان پر بس یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت۔ کیسی امت؟ جو امت گمراہی میں پڑ گئی ہے،
جو امت لادین کر بیٹھی ہیں، جو امت لادین کے شکار ہو چکی ہیں، جو امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بے قدری کر رہے ہیں، وہ امت، اس امت کے لیے دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سیکریفائسز کو، ان مصیبتوں کو بھول چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی. اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن یا ربی امتی، یا اللہ میری امت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس چلے جائیں گے مدد کے لیے کہ مجھے مدد کرو، مجھے جہنم کی آگ سے بچاؤ. چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں، آپ ہمارے لیے شفاعت کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ آپ کو مدد کریں گے. جب جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہے گا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. اب ایک کام کیجئے، آپ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیے، وہ اللہ کے ساتھ کلام کرتے تھے. تو جب جائیں گے سارے لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کہے گا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. اب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہے. جب جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہے گا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور فرمائے گا کہ آپ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. جب سارے لوگ مل کر آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائے گا کہ بالکل بے شک میں اسی کا اہل ہوں، میں آپ کو شفا کروں گا، میں ہی آپ کو شفاعت کروں گا، میں ہی آپ کو سفارش کروں گا، میں ہی آپ کو دوزخ سے بچاؤں گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، یا رب امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو بچاؤ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہنم میں ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرمائے گی، اللہ میری امت کو بچاؤ، یا رب امتی. تو اللہ کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگو جو مانگنا ہے، کہو جو کہنا ہے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی. ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. جب انہیں جہنم سے نکالا جائے گا تو ان کا جسم کوئلے کی طرح ہوں گے، راکھ بن چکا ہوگا ان کا، اور پھر انہیں نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا. پھر جب نکالا جائے گا تو وہ تندرست ہو جائیں گے، پھر انہیں جنت میں ڈالیں گے. اسی لیے دوزخ سے بچنے کا صرف ایک واحد طریقہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپناؤ، بے شک وہی کامیابی کا راستہ ہے، وہی صحیح راستہ ہے. اس دن کے لیے خود کو تیار کرو جس دن تیرا باپ تجھے نہیں پہچانے گا، تیری ماں جس نے تجھے جنا تھا وہ تجھے نہیں پہچانے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے. تیرے وہ دوست جن کے ساتھ تو رات بھر پارٹیز کیا کرتا تھا، جن کے ساتھ رہ کے تو نے اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر دیا تھا، جن کے ساتھ رہ کے تو نے نماز کو چھوڑ دیا تھا، نماز کو ترک کر دیا تھا، وہ دوست تیرے کام نہیں آئیں گے. جو دوست دنیا میں زندگی بھر ساتھ رہنے کے دعوے کرتے تھے وہ دوست تیرے کچھ کام نہ آئیں گے. وہ تمہاری بیوی جس کے ساتھ تو اتنی محبت کرتا تھا کہ تو اس کے بغیر نہیں رہتا تھا، تجھے چین نہیں آتا تھا، وہ بیوی تیرے کام نہیں آئیں گی. یا وہ اولاد جن کے لیے تو نے اپنا دن رات ایک کر کے خون پسینے سے کمایا، ان کو کھلایا پلایا، ہر تمنا ان کی پوری کی، ہر خواہش ان کی پوری کی، وہ اولاد تیرے کام نہ آئیں گے. کام آئے گا تو تیرے اعمال، کام آئے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے اچھے اعمال کام آئیں گے. اسی لیے دنیا میں آیا ہے تو آخرت کی فکر کر، دنیا میں آیا ہے تو قیامت کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو ریڈی کرو. کہاں ملے گا ایسا پیغمبر، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اس دن بھی تمہاری فکر ہوگی، جس دن تمہارے اپنوں نے تمہیں چھوڑا ہوگا، جس دن تمہارے اپنے تمہیں نہیں پہچانیں گے، اس دن تمہیں تمہارے اعمال کام آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے.